السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی حیدر۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں اور سب سے پہلے بات کریں معاشی محاذ پر کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مشترکہ کوششیں رنگ لانے لگیں۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک $20 ارب کا تقریباً 3/4 حصہ IDA کے ذریعے فراہم کرے گا۔ بقیہ رقم انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت فراہم کی جائے گی۔ توسیعی فریم ورک 6 کلیدی ترقیاتی شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی طرف سے اضافی فنڈنگ سے CPF کی تکمیل ہوگی۔ CPF کا مقصد چائلڈ سٹنگ کو کم کرنا، موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام، سیکھنے کے نتائج کو بہتر بنانا، صاف پانی کی فراہمی، جامع ترقی کے لیے عوامی وسائل اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ مخصوص اہداف میں ٹیکس ریونیو کو GDP کے 15% سے زائد کرنا، قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ، 12 ملین طلباء کے معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا شامل ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تیسرا بڑا شعبہ بن گیا۔ FBR کے مطابق سال 2023-24 کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 368 ارب ٹیکس وصول کیا گیا۔ 2022-23 کے مقابلے تنخواہ دار طبقے نے 103 ارب 74 کروڑ زیادہ ٹیکس دیا۔ ایک سال میں تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی میں 39.3% اضافہ ہوا۔ کانٹریکٹس، بینک سود اور سیکیورٹیز ٹیکس ادائیگی میں ٹاپ نمبر پر کانٹریکٹس سے 496 ارب ٹیکس جمع ہوا، جس میں 106 ارب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق اور بلا تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجاں کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت۔ پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ افغانستان سے فتنہ خارج کے افغانستان میں موجودگی پر اختلاف ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر بھی اختلاف ہے۔ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک وہ مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے۔ صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ سیاسی قائدین سے گفتگو کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر سب جماعتوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عسکری قیادت کا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ دو طرفہ شراکت داری کو کسی بھی بیرونی مداخلت سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بنگلہ دیش کی مسلح فاس ڈویژن کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا دورہ پاکستان۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے GHQ میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ اس دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان پائیدار شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کاوشوں کا اعادہ کیا۔ کہا دونوں ممالک باہمی تعاون کے ذریعے علاقائی سلامتی میں تعاون جاری رکھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے پاک فوج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ مہمان جنرل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ اس دوران فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔
بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کا ڈرافٹ اسرائیل اور حماس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قطر وزارت خارجہ کے ترجمان کے کہنے کے مطابق معاہدے کے آخری نکات پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کا اعلان جلد متوقع ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد دیگر اقدامات ٹرمپ انتظامیہ کرے گی۔ غزہ کا نظام فلسطینی اتھارٹی کو دینے پر غور جاری ہے۔ اینٹونی بلنکن کا ایسا کہنا تھا۔ برطانوی پولیس کا فلسطین کے حامی مظاہرین پر احتجاج کے خاتمے کے لیے دباؤ۔ مظاہرین پر BBC کے دفتر تک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مظاہرین 18 جنوری کو BBC ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی شہری فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل بربریت کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب سوڈانی فوج اور پیراملٹری فورس میں جھڑپیں۔ پیر سے جاری شدید جھڑپوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 120 ہو گئی۔ دارالحکومت خرطوم میں اور دریائے نیل کے اطراف میں شدید گولہ باری، صحافی، خواتین اور بچے بھی حملوں کی زد میں آ گئے۔ بجلی کے صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، وفاقی کابینہ نے 14 IPPs کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم بولے، نظر ثانی معاہدے بڑی کامیابی ہے، نہ صرف قومی خزانے کی بچت ہوگی بلکہ گردشی قرضہ ختم اور بجلی کی قیمت میں کمی بھی ہوگی۔ اجلاس کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 14 IPPs کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں کی منظوری۔ وزیر اعظم کی وزیر توانائی اور ٹاسک فورس ممبران کی ستائش۔ اعلامیہ کے مطابق نظر ثانی معاہدوں کی روح سے 14 IPPs کے منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کی کمی کی تجویز منظور کی گئی۔ IPPs سے گزشتہ سالوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب روپے کی کٹوتی بھی کی جائے گی۔ ان میں سے 10 IPPs 2002 کی پالیسی جبکہ 4 IPPs 1994 کی پاور پالیسی کے تحت قائم ہیں۔ 1994 کی پالیسی تحت قائم ایک IPP کے ساتھ معاہدہ منسوخ کیا گیا۔ اب تک IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں سے حکومت کو کل 1.4 کھرب روپے کی بچت ہوگی، جبکہ سالانہ 137 ارب روپے کی بچت کا صارفین کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ وفاقی کابینہ نے انسداد منشیات ڈویژن کو وزارت داخلہ اور ہوا بازی ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری بھی دی۔ انضمام کے بعد انسداد منشیات ڈویژن وزارت داخلہ کے ایک ونگ کے طور پر کام کرے گا، جبکہ اینٹی نیرکوٹکس فورس وزارت داخلہ کا ایک ماتحت محکمہ ہوگا۔ پیپرا رول 2004 میں ایک نئے سیکشن 45A کے اندراج کی منظوری بھی دی گئی۔ اس سیکشن کے تحت ایک پروکیورنگ ایجنسی پروکیورمنٹ کا تمام عمل یا کچھ حصہ کسی دوسری ایجنسی کے حوالے کر سکے گی۔ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیت ایکٹ 2024 پارلیمنٹ بھیجنے کی منظوری بھی دی گئی۔ ڈاکٹر محمد بشیر کی بطور ممبر ٹیکنیکل انوائرمنٹ ٹریبیونل اسلام آباد مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کر دی گئی۔